صفین کی مٹی پر گرے تھے جان کے وعدے، بازی سیاست کی تھی مگر ایمان کے چھنکے۔ ہزاروں میں جو سرفراز ہو وہ علی کا نام تھا، جہاں میں ان کی بہادری کا ایک ہی سلام تھا۔ تاریخ کے میدان میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پر زہر آلود تیر چلا، میدان جنگ شور سے گونج رہا تھا۔ لیکن اس دوران کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے پر نہ کوئی شکن آئی اور نہ ہی تکلیف کا اظہار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ جنگ صفین کا ہے، جو تاریخ اسلام کے اہم ترین معرکوں میں سے ایک ہے۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کن مرحلے کی حیثیت رکھتی تھی۔ دشمن طاقتور تعداد میں زیادہ اور پوری شدت کے ساتھ حملہ آور تھے، جبکہ مسلمان تعداد میں کم مگر اپنے ایمان اور قیادت میں مضبوط تھے۔ اس معرکے کی قیادت کر رہے تھے شیر خدا، حیدر کرار حضرت علی، جنہوں نے اپنی شجاعت اور اللہ پر یقین سے دشمن کے حوصلے پست کر دیے۔ جنگ کے میدان کا منظر نہایت ہولناک تھا۔ ہر طرف شور و غوغا تھا، نیزوں کی گونج اور تلواروں کی چمک تھی۔ میدان جنگ میں خون اور خاک کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی اور ان کی ہر ضرب دشمن کے لیے موت کا پیغام تھی۔ حضرت علی کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہو رہا تھا۔ کوئی بھی ان کے سامنے ٹھہرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ مسلمان سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو رہے تھے اور وہ اپنے قائد کے پیچھے ڈٹے ہوئے تھے۔ اسی دوران دشمن کے لشکر میں موجود ایک ماہر تیر انداز نے موقع دے کر زہر آلود تیر چلایا۔ تیر سیدھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم میں گہرائی تک جا پہنچا۔ زہر آلود نوک کی وجہ سے درد شدید تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نہ تو کوئی کسی تکلیف کا اظہار ہوا اور نہ ہی ان کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ پہلے کی طرح اپنی بہادری کے ساتھ میدان میں لڑتے رہے۔ ان کا جوش و جذبہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا اور دشمن کے دلوں میں ان کی ہیبت مزید چھا گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زخم کو دیکھ کر اہل بیت اور دیگر مسلمان سپاہی بے حد پریشان ہو گئے۔ سب نے مشورہ کیا کہ یہ زہر آلود تیر جلد از جلد نکالنا ضروری ہے، ورنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن سب کو یہ فکر لاحق تھی کہ تیر نکالنے کا عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے نہایت تکلیف دہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو تسلی دی اور فرمایا، جب میں نماز میں مشغول ہوں تو اس وقت یہ تیر نکال لینا، کیونکہ اس وقت میرا دل مکمل طور پر اللہ کی یاد میں ہوتا ہے اور دنیا کی کوئی چیز مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ یہ سن کر سب حیران بھی ہوئے اور ان کے ایمان اور صبر سے متاثر بھی ہوئے۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کے قریب ہی اپنی معمول کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ان کا دل مکمل طور پر اللہ کی یاد میں محو تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پرسکون کا عالم تھا۔ اہل بیت اور ساتھیوں نے تیر نکالنے کی کوشش کی۔ کسی نے تیر کو مضبوطی سے پکڑا، کسی نے تلوار کی نوک سے مدد کی اور مہارت سے زہر آلود تیر نکالا گیا۔ تیر نکالنے کے دوران خون بہنے لگا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی تکلیف محسوس نہ کی۔ ان کے چہرے پر نہ کوئی شکن آئی، نہ ہی کوئی آواز نکلی۔ نماز ختم ہونے کے بعد ساتھیوں نے حضرت علی کو بتایا کہ تیر نکال دیا گیا ہے۔ حضرت علی نے سکون سے فرمایا، میں اللہ کی عبادت میں اس قدر محو تھا کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز محسوس ہی نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی شجاعت اور حکمت عملی سے دشمن کے لشکر کو شکست دی۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جس نے دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے مثال شجاعت نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف ایک عظیم جنگجو ہیں بلکہ ایک اعلیٰ حکمت والے رہنما بھی ہیں۔ ان کے صبر، ایمان اور بہادری نے اس جنگ کو تاریخ کا ایک یادگار حصہ بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایمان اور اللہ پر کامل بھروسہ انسان کو کسی بھی مشکل سے نبرد آزما ہونے کی طاقت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت رہتی دنیا تک صبر، شجاعت اور یقین کی علامت رہے گی۔ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔